میں نے یہ آزاد دائرہ بنایا. آزاد دائرہ کس لیے بنایا؟ پاکستان کو دیکھتے ہوئے بنایا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بنایا. کوئی خواجہ سرا بن کے نہیں بنایا، کوئی چیلا کسی کی نہیں بنی. ٹھیک ہے نا. جب میں کلچر میں تھی، جب میں ناچ رہی تھی، جب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور سارے رسم و رواج کا حصہ بنی ہوئی تھی، سب کچھ میں نے کیا. مگر یہ آزاد دائرہ اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے وہ خواجہ سرا جو پاکستانی بن کے اپنے حقوق لے سکیں اور پاکستانی بن کے اپنی زندگی گزار کر سکیں. اور ایک پاکستان کا آئین ہے، اسلامی ملک ہے، اور مسلمان مورتیں ہماری مسلمان بن کے اپنی زندگی حلال کی روزی کما سکیں. اسی کے لیے میں نے نوکری کی، اسی کے لیے میں نے نوکری کر کے 13 سال سے جو یہ شیلٹر ہوم اپنا چلایا ہے، جس کو میں نے خواجہ سرائے کا نام دیا. اس میں تمام خواجہ سرا آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سیکھا ہے، اور یہی بات میں نے ان کو سکھائی ہے، کر کے بھی دکھائی ہے. تو اس کو تو پروموٹ کیا نہیں جا رہا ہر جگہ. حالانکہ اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے یہاں سروے کر کے گئے، مگر انہوں نے ہمیں پروموٹ نہیں کیا. کیونکہ ایز اے مسلم میں ہر چیزوں کو دیکھ کے میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب چیزیں آپ کی درست ہیں، ہیومن رائٹس درست ہیں، مگر میں جس ملک کی شہری ہوں اور جو میرا مذہب ہے، میں اس کے مطابق بھی تو جینا میرا حق ہے کہ نہیں. تو وہ آج دیکھ لیں، آج سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ میرے اس شیلٹر ہوم کو بند کیا گیا، تالے لگائے گئے، اور جو مورتیں میرے ساتھ آئیں وہ اس مفاد پر اسٹرولے کے ساتھ مل گئیں. انہوں نے اپنی این جی اوز بنائی، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے فنڈنگ لی، اور فنڈنگ لے کے یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا. آج بھی وہ نہیں بول رہی اور نہ ہی وہ بولیں گی، کیونکہ ہیومن رائٹس ہے نا. مگر ہیومن رائٹس کیا آپ کا مسلمان ہونے کا رائٹس کوئی نہیں ہے؟ ہمارا مسلمان ہونے کا حق کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کی حیثیت سے اگر بول رہے ہیں آج تو وہ ہم نہیں بول سکتے؟ یہ سب چیزیں میں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ مجھے کیوں پیچھے کیا گیا. آزاد دائرے کا مقصد میرا کسی کا چیلا نہیں کرنا تھا، کسی کی چٹائی نہیں پکڑنی تھی، کوئی حقہ پانی نہیں تھا. ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک ملک میں رہنے کے طور طریقے کو ذرا تھوڑا چینج کرنا تھا. اس میں مجھے آپ خواجہ سراؤں کے تعاون کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک فقیری کلچر، حاجی نمازی اور ایک مسلمان کو پروموٹ کرنا، جس میں آپ نے مسجدیں بنوائیں، جس میں آپ نے امام بارگاہیں بنوائیں، جس میں خواجہ سراؤں کے دربار موجود ہیں، جس میں ایک فقیری ہے، جس میں بابا بلے شاہ موجود ہیں. اتنی پاک چیزوں اور پاک چیزوں کے نام کے ساتھ آپ منسوب ہیں، اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. آپ کو کہاں ان میں یہ بیروپیوں کا ٹولہ جو آپ کا نام لے کے ایک فرنٹ پہ آ رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے ہم لوگوں کو یوز کر رہے ہیں، ہمارے نام کو یوز کر رہے ہیں، ایک مسلمان کو یوز کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر چلو ہماری ذات تک یہ بات محدود ہوتی تو ہم ذاتی طور پہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں بہت سی برائیاں ایسی ہیں اور ایسی کمیاں ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہو پا رہی. میں آج بیٹھ کے بھی کہہ رہی ہوں کہ میرے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں ختم کر پائی. تو مگر ایسے مسلمان ہونے کے ناطے تو میں یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. کیا آپ نے یہاں جواب نہیں دینا تو کیا آگے مرنا نہیں ہے؟ وہاں نہیں جواب دینا، وہاں آپ کی کون سی چٹائی چلے گی؟ پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ گرو کے ساتھ اگلا لفظ آتا ہے چیلا، دونوں ہندو. پھر جرمانہ لگا تو کوڑ کلنگ، ڈنڈ، یہ سارے لفظ کون سے ہیں بھائی؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم جو سب سے زیادہ کلچر پروموٹ کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، ہمارے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. تو اس کا کلچر، ہندو کلچر، اس کو مبارک ہو. آپ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہو کے اب یہ ساری ویڈیوز میرے دکھانے کا مقصد نہیں تھا، مگر مقصد اب یہ ہے شاید اسے ڈیلیٹ کروا دیں آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ تو بڑے انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہم یہاں لوکل لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور لوکل لیول پہ مجھے یہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا. دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. اتنے عرصے سے مجھے اکنامی طور پہ مفلوج کیا گیا ہے کہ میں کرایہ بھر رہی ہوں تو صرف کرایہ ہی بھر رہی ہوں، اور میں روٹی پانی کا انتظام کرتی ہوں. میرے آپ محلے میں آ کے دیکھیں تو میرا ادھار پڑا ہوا ہے. میری ساتھ والی دکان میں، میری 3 دکانوں پہ ادھار ہوتا ہے ہر مہینے. میں راشن پورا کر رہی ہوتی ہوں، اور یہ اتنی فنڈنگ لے کے، اتنے ایوارڈ لے کے، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اقوام متحدہ کا ادارہ آیا، اس نے آ کے سروے کیا، ان کے بڑے بڑے نمائندے آئے ہیں جن کے پروف ثبوت میرے پاس موجود ہیں. پھر یورپی یونین سے آئے، انہوں نے سروے کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، مگر نہیں کیا. پھر حکومت کے پاس گئی، عاشق اوانی، فردوس عاشق اوان صاحبہ اس کی گواہ ہیں. وہاں پہ ہم گئے ہیں، وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے پناہ گاہ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے، وہی دے دے، میں اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں، اور میرے پاس وسائل بھی نہیں دیے جا رہے اور مجھے تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے. کچھ تو تھوڑا بہت تعاون کریں. انہوں نے حامی بھر کے انہوں نے بھی نہیں کیا. تو یہ تمام جتنے خواجہ سارے ایکٹیوسٹ ہمارے مین پہ آ رہے ہیں،
اور اسلام آباد میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی بتا رہے ہیں، ٹریننگز بھی دے رہے ہیں. ان کی تمام ٹریننگز اب یہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں. جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو میری عمران خان صاحب سے یہی گزارش ہے کہ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت سے ان کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور میں نے بھی اس وقت سے ہی یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے. مجھے آپ کو 22 سال کے بعد اپنی بات کرنے کا اور موقع ملا. مجھے بھی آج 22 سال ہو چکے ہیں. میں نے ایک زندگی کا ایک حصہ یہاں وقف کیا ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے میک اپ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رہی ہوں میں. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا. تو وزیر اعظم صاحب، آج آپ وزیر اعظم ہیں، ہمارے عمران خان صاحب ہمارے ہیرو ہیں. ہمارے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر مدینہ کی ریاست ہے تو اس میں یہ جو ہندو کلچر ہمارے اندر گھسا کے ہمیں زبردستی خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور پاکستان کے علاقے ریاست کے اندر ریاست بنا کے اور اپنے ہی قانون اور اپنی سزائیں اور اپنے ہی سب چیزیں ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج گھر گھر ہر گلی کے اندر ان کے ڈیرے موجود ہیں، اور ان ڈیروں کے اوپر رات کو جوا بھی کھیلا جا رہا ہے. ان ڈیروں کے اوپر رات کو سیکس ورکنگ بھی ہو رہی ہے. اس ڈیروں کے اوپر رات کو آئس اور منشیات کا بھی فروغ چل رہا ہے. معزز علاقوں کے اندر ان کی رہائش گاہیں ہیں، بڑے بڑے سیکٹرز میں یہاں پہ موجود ہیں. آپ ان کی تفتیش کریں، ان لوگوں سے پوچھیں. آپ نے ہر ایک سے تو پوچھا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو نیب والوں سے بھی میری اسپیشل گزارش ہے کہ ان تمام جو بڑے بڑے گروہ مافیوں کے پیسے ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جو انہوں نے بڑی چلاکیوں سے، جیسے آپ تو پتہ لگا لیں گے کہ کہاں سے پیسے چلے ہیں. تو ذرا تھوڑی تفتیش کریں اور غور کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے نہ اسلام کے قابل ہیں، نہ اس ملک کے قابل ہیں. یہ تمام ایجنڈا انٹرنیشنل ہے، اور انٹرنیشنل نہیں، ہمارے دشمن ملک کا ایجنڈا ہے، گرو چیلا. یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کو پروموشن مل رہی ہے، اور آپ اگنور کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو خواجہ سرا بنائے جا رہے ہیں. جو آپ کو کہہ رہا ہے خواجہ سرا آپ بنائے جا رہے ہیں. کون اس بیس میں کون سے مقاصد حل کر رہے ہیں. تو ملکی سالمیت کا بھی معاملہ ہے، اور ایک مسلمان ہونے کا بھی معاملہ ہے. یہ ویڈیوز آپ کے سامنے پیش نظر ہیں. آپ خود فیصلہ کریں. شرعی عدالت میں جا رہی ہوں، وہاں میں پارٹی ہوں. وہاں پہ اور لوگ بھی پارٹی بنے ہیں جو اس کو اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اسلام اور اس کی روح کے مطابق ہمیں فیصلہ چاہیے، تاکہ نہ ہم اتنے عالم ہیں نہ فاضل ہیں. آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو یہ حکومت کی طرف سے بل پیش کیا گیا تھا، اور اگر شرعی عدالت میں ہے تو اس کا جواب بھی حکومت بھی دے گی، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے ان خواجہ سراؤں کی نمائندگی میں کر رہا ہوں جو میرے پاس اس ٹائم اس کے لیے پناہ لے رہے ہیں. میرے سرائے میں، میرے خواجہ سرائے میں، شیلٹر ہوم میں، امامبری میں ہے. سب کو پتہ ہے، میں نے اتنے سالوں سے یہ چلا رہی ہوں اپنے اون پہ. تو اب یہ دروازے بند کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے ہر دروازے کے بعد ایک اپنا صبر کے ساتھ ایک دروازہ کھولا ہوا ہے. اللہ نے وہ دروازہ ہمارے لیے کھولا ہوا ہے. ہمارا کام چل رہا ہے. ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں. بات کرتے کرتے مر بھی جاؤں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. اور جو لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، کیونکہ ان کے تعاون کے ساتھ میں یہ سسٹم کو چلا رہی ہوں، ایک نوکری کر رہی ہوں. اور جن لوگوں کا بھی اس میری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو ضرور ذرا اس چیز کو سیریس لیں. یہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ خواجہ سرا سمجھ کے ان کو اگنور کر دیں. یہ بہت آگے تک بات جا چکی ہے، اور پورا پاکستان کا اس میں مسئلہ ہے کہ آپ کا پورا ملک اس ٹائم سیکس ورکر کی نمائندگی کر رہا ہے، سیکس کی ویڈیوز کی نمائندگی کر رہا ہے. ہر بندہ، ہر عورت، ہر بچے کے موبائل کے اندر یہ سب ویڈیوز جا رہی ہیں. اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی، میں نے ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر ساری، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. اور آتے کیا اس لیے؟ ایک سیکس کے لیے. یہ شادی جو ہوتی ہے، یہ شادی کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اسلامی ملک میں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں فوری طور پہ ایکشن کیا جاتا؟ تو تمام یہ میں خواجہ سراؤں کی طرف سے میں یہ گزارش کر رہی ہوں، جو ہمارے فقیری کلچر کے ہیں، جو ہمارے نمازی پرہیزگار اور حاجی نمازی. آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے لیں نا. دیکھیں ہمارے خواجہ سراؤں کے پاس علاقے کا ہر بندہ ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دے گا، ایک ان کے بارے میں بتائے گا. اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہوتی. جب آپ جابس کے لیے جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. تو ہر خواجہ سرا کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور اس کے علاقے والے، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہیں. وہ سب بھی اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں. ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، کسی جگہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی. میں فرنٹ پہ ہو کے بات کر رہی ہوں.
یہ ایک میری حوصلہ سمجھیں اس کو، اور تھوڑا سا خیال کریں. سب کی نمائندگی کرنا بہت مشکل کام ہے، اس ٹائم سب آ نہیں سکتے، مگر مجھے یہ پتہ ہے ضرور ہے، میں ان کی طرح بہاف پہ یہ بات ضرور کہوں گی کہ ان کے کلچر میں، اور وہ مسلمان ہیں سارے، کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے. سب اپنے اپنے طور پہ ویڈیوز بنا کے اس کا احتجاج کر رہے ہیں، مگر یہ احتجاج کا اور ان باتوں کا ٹائم نکل گیا ہے. میں اپنی ہی خواجہ سرا برادری سے بھی گزارش کروں گی وہ اس چیز کو سیریس لیں اور بالکل اس کو اگنور نہ کریں. اور اگر آپ نے اگنور کر دیا تو پھر ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک پردہ ہے. اگر وہ پردہ ہی اٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، پردہ اللہ نے میاں نے اپنا پردہ رکھا ہے، اور پردہ کرنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں. تو اللہ میاں ہمارا اور آپ کا پردہ رکھے، اور جو چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں ان کو دور کریں، ان لوگوں سے ناطہ چھوڑیں، ان این جی اوز کا اور ان ٹریننگز کا بائیکاٹ کریں جو سکلز کے نام پہ، جو امپاورمنٹ کے نام پہ، اور فرسٹ ٹرانسجنڈر کے نام پہ یہاں پہ ایک سیل لگی ہوئی ہے ایوارڈس کے ساتھ، ان پیسے بھی مل رہے ہیں ان کو، مگر وہ ہمارے کسی کام کے نہیں. ہمارا نام بھی بدنام ہو رہا ہے، ہمارا اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. تو خدا را اس کو سوچیے. میری آپ سے یہی گزارش ہے بس. تھینک یو، شکریہ. اور میرا جو یہ آزاد دائرہ ہے، جو میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس کے اندر مقصد میرا یہی تھا کہ میں اس گرو کلچر اور گرو سسٹم اور اس ناچ گانا اور اس کے علاوہ کی زندگی کے اوپر جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہے، جو ایک شہری کی حیثیت سے ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہے، جیسے اور لوگ رہتے ہیں اسی طریقے سے کیسے گزاریں. تو اس کے لیے میں نے یہ آزاد دائرے کا قیام رکھا تھا، اور اس کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں مگر مجھے پرموٹ نہیں کیا جا رہا. میرے سفر کے میرے سارے شیلٹر ہوم کو انہوں نے کوئی بھی فنڈنگ کے سے، جو بھی ان کے پاس فنڈنگ ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچتی، حالانکہ سب میرے پاس پہنچتے ہیں اور یہیں سے سیکھے ہیں سارے. سیکھ کے جب آگے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہاں بک جاتے ہیں. تو یہ ہمارے میں غدار موجود ہیں جو ہمارے آگے نہیں آنے دے رہے. ہم آگے آنا چاہتے ہیں، ہمیں پہنچایا نہیں جاتا. ہماری بات سن کے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں آ کے ویڈیوز بنا کے لے کے جاتے ہیں. اس میں اقوام متحدہ کے بھی شامل ہے، یونائٹڈ نیشن، یو این کا بڑے ادارے، ان کے نمائندے ہمارے گھروں میں 13 سالوں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں شیلٹر روم ہمارا اون کر لیں، اللہ کے واسطے اون کر لیں. تو نہیں، انہوں نے کہا کبھی نہیں ہمیں دیا، نہ کبھی کسی نے کہا کہ پھر بڑی بڑی این جی اوز یہاں پہ آ کے کام کر کے گئیں. انہوں نے ہمارے ساتھ ہی دروازے کے ساتھ ہی دوسری این جی او بنا لی، مگر ہمارے کو پروموٹ نہیں کیا، ہمارے خواجہ سراؤں کو، کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم اس طریقے سے ایک پاکستانی ہونے کی صرف بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ہم بننے کی بات نہیں کر رہے تھے. ہم ابھی صرف پاکستانی بنیں گے تو پھر انٹرنیشنل تو بعد میں دیکھی جائے گی نا. جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون نہیں دیکھیں گے، اس کی بات نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے پھر ہم. تو اس وجہ سے مجھے اس کے اوپر انہوں نے کوئی کسی قسم کا مجھے تعاون نہیں کیا جا رہا. پھر یورپی یونین جو سب کو بانٹتی پھر رہی ہے، وہ ان کے نمائندے آ کے دیکھ گئے اور قائل ہو کے گئے. انہوں نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں. ایڈس کنٹرول پروگرام والے وہ بھی یہاں پہ آ گئے، مگر انہوں نے پورے پاکستان کو پروموٹ کر دیا کہ پتہ نہیں کون کون سی سی بی اوز بنا کے انہوں نے اپنی پروموشن کی ہے، مگر مجھے یہاں پہ انہوں نے نہیں پروجیکٹ دیا کسی قسم کا. صرف اسی وجہ سے کہ ہم خواجہ سراؤں کو کلچر کو لیتے ہوئے پاکستانی کی حیثیت سے، آزاد دائرے کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں. اس میں ہمارا یہ گرو سسٹم جو ہے، جو ہندو کی کلچر کا حصہ ہے، وہ ہم پاکستان کے کلچر میں نہیں شامل کرنا چاہتے. یہی ہماری سب سے بڑی سزا ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے، اور دی جا رہی ہے تو وہ بھی انسانیت کے نام پہ ہمیں اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے نا. یہ ان کی بات تو یہ انٹرنیشنل نہیں ملتی. یہ ایکس کارڈ نہیں بنوا رہے، یہ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بنائے ہوئے خواجہ سرا تیار کیے ہوئے ہیں، جو اس ٹائم پوری دنیا میں پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پیسے لا رہے ہیں، فنڈنگ لے رہے ہیں. مگر وہ ساری فنڈنگ کے نتیجے میں یہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے زیادہ ثبوت اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا. سوچنے کے لیے آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، آپ اس میں سوچیں اور سمجھیں. میں آپ کے لیے یہ ویڈیوز بھی چھوڑ رہی ہوں اور آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں. اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ اس کا فیصلہ خود ہی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ میں اب آپ سے جو باتیں تقریباً کہنی تھی وہ کہہ دی ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. تھینک یو. کوئی آپ لوگوں کو کلچر دکھا کے بیچ رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کی محرومیاں دکھا کے بیچ رہا ہے. ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ پروموشن جس چیز کو دی جا رہی ہے وہ بات واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے
کہ پروموشن اسی پہ مل رہی ہے کہ آپ سیکس کو پروموٹ کریں، شادیاں کریں یہاں پہ، اور جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو روک پائیں گے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ مرد سے شادی بھی کرے گا، لڑکی سے بھی شادی کرے گی۔ مجھے تو یہی سارا سسٹم ادھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اس کو روکا نہیں جا رہا، اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں اور پھر مدینہ کی ریاست کہہ کے بھی اس کو اگنور کر دیا جائے، تو پھر تو میں یہی سمجھوں گی کہ یہ اینڈ ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کی نشانیاں مجھے لگتا ہے شاید ختم ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ آپ اور میں شاید اس کو ختم کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے جو چیز آ رہا ہے اس کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور انسان بھی سمجھتے ہیں۔ شاید بندگی بھی آپ کر ہی رہے ہوں گے، تو آپ کی بندگی بھی شاید یہی ہے سب کچھ، کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے، کسی کو مت چھیڑو، سب کو برابر کا حقوق دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تھینک یو۔